ہم ان سے جانیں گے کہ طویل جدوجہد کے بعد یعنی 2018 سے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح کے ساتھ یہ کشمیر جو لیگ ہے یہ رجسٹرڈ ہو یا اس کو جو پی سی بی میں اس کو رجسٹرڈ ہو سکے تھی. ان کی طویل جدوجہد یعنی 6-7 سال کی جدوجہد کے بعد یعنی بالآخر یہ کامیاب ہوئے. جناب مسعود صاحب ویلکم, بہت شکریہ آپ جمہوری ڈیجیٹل پر آپ آئے ہیں. ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو کشمیر سپریم لیگ ہے یہ کیا ہے اور آپ نے اس کو کب رجسٹر کرایا اور کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر سپریم لیگ ایک کرکٹ کی لیگ ہے, سنگل لیگ ہے یہ, جس میں کشمیر کے اور پاکستان کے پلیئرز مل کے کھیلیں گے. کشمیر سپریم لیگ 2018 میں نے لانچ کی تھی. اس وقت پریزیڈنٹ آزاد کشمیر مسعود خان اس کے پیٹرن چیف بنے تھے. پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں ڈیلے کرنا پڑا اور دوبارہ 2022 میں نے اس کے لیے جدوجہد شروع کی. آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ میں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے 29 مئی 2024 کو مجھے اس کا NOC جاری کیا ہے اور اب ہم اس کو کنڈکٹ کرانے جا رہے ہیں. اچھا, اتنا طویل عرصہ کیوں لگا آپ کو یعنی پی سی بی میں اس کو رجسٹر کرانے میں آپ کو مشکل مراحل سے؟ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ کن مراحل سے آپ کو گزر کر NOC پر آیا؟ دیکھیں, پی سی بی کا ایک پروسیس ہے, وہ کافی لینتھی اور کافی جو ہے نا اسکروٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد دیتے ہیں. یہ 6 سالوں میں انہوں نے کمپلیٹ میرے ویئر اباؤٹس تمام چیز کی اسکروٹنگ کی. اس کے بعد پھر فائنینشیل انہوں نے پوزیشن چیک کی کہ آیا ہم یہ کرانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. پھر انہوں نے شورٹیز لی کہ جس طرح کچھ لیگز ہوئی ہیں جنہوں نے پلیئرز کے پیسے نہیں دیے کہ آیا آپ کل پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی انوالومنٹ ہے اور پھر اس سارے پروسیس مطلب پلیئرز بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے, پلیئرز کے ساتھ, آفیشیلز کے ساتھ تمام بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد انہوں نے جب NOC جاری کیا, ان کے NOC جاری کرنے کے بعد میں نے پھر آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ سے رابطہ کیا. میں نے 5 اگست کو ایک اپلیکیشن DG سپورٹس کے نام میں نے نظامت سپورٹس میں دی کہ ہم ابھی یہ والا 5 اگست میں نے کہا ہم جو ہے 17 اگست سے ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ٹرائلز کی حد تک فی الحال اجازت دی جائے. تو جس کے ابھی تک ہم ان کے منتظر ہیں کہ ان کا کوئی جواب آئے یا نہ آئے. سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے جواب آ رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ مجھے اس لیٹر کا ابھی تک کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. اچھا مسعود خان صاحب, یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مطلب جو KSL ہے یہ آزاد کشمیر میں رجسٹر کروائی آپ نے باضابطہ طور پر؟ جی باضابطہ طور پہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم کے طور پہ آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہے یہ, اور ہم اس کے ٹیکس پے رہے ہیں باضابطہ. آزاد کشمیر میں اس کا ٹیکس دے رہے ہیں. اچھا, یہ جو حالیہ یعنی جو سوشل میڈیا پہ یا میں آج دیکھ رہا تھا جو آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ کے جو DG ہیں ان کا ایک وضاحتی بیان ہے, تو یہ آپ کا یہ سپورٹس بورڈ کا اس پہ اعتراض کیا ہے KSL پہ, اس کا کیا اعتراض ہے سپورٹس بورڈ آزاد کشمیر کا؟ دیکھیں جی, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سپورٹس بورڈ کا اعتراض مجھے خود بھی نہیں سمجھ کے اعتراض ہے. ایک ہر چیز کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں, ایک اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ہمیں جب NOC ملا پاکستان کرکٹ بورڈ سے, ہم نے باضابطہ طور پہ جا کے اپلائی کیا آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ میں کہ ہمیں اجازت دی جائے. بجائے ہمیں اجازت دینے کے یا اس پہ انکار کرنے کے, انہوں نے کہہ دیا جی غیر قانونی لیگ ہے یہ. اب وہ کیسے, حالانکہ آپ PCB میں رجسٹرڈ ہیں, آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہیں, اور آپ نے باضابطہ ان کو آگاہ بھی کر رکھا ہے. بالکل آگاہ کر رکھا ہے, ہر چیز سے وہ دیکھتے ہیں. ہمارے ایک ڈائریکٹر, ہم خود سارے کشمیر سے ہیں, مظفر آباد سے, میرے ایک ڈائریکٹر مظفر آباد میں موجود ہیں. وہ صبح شام سپورٹس بورڈ جا رہے ہیں, اپلیکیشنز دے رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, بجائے ہمیں کوئی بھی جواب دینے کے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں جی یہ غیر قانونی ہے اور یہ نہیں کروا سکتے ہیں. پھر وضاحتی بیان آ گیا DG صاحب کا کہ جی انہوں نے ہمارے پاس اپلائی نہیں کیا ہے. ہمارے پاس کمپلیٹ اس کے پروف, ان کے ڈائری. 5 اگست کو آپ نے باضابطہ طور پر تحریری طور پر آگاہ کر دیا سپورٹس بورڈ کو. ویسے تو 2022 سے ہم اس پہ جا رہے ہیں, وہ بھی کورسپونڈنس ساری میرے پاس موجود ہے, TORs موجود ہیں. لیکن جب دوبارہ 5 اگست سے ہم نے دیا کہ ہم ٹرائلز کر رہے ہیں اور ٹرائلز کے حد تک اجازت دی جائے, بجائے ہمیں اجازت دینے کے یا انکار کرنے کے, سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف انہوں نے شروع کر دیا جی کہ یہ غیر قانونی لیگ ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح غیر قانونی ہوں. اچھا مسعود صاحب, یہ بتائیں کہ یہ ٹرائلز کیا ہیں, اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یعنی لانچنگ سے پہلے کیا ٹرائلز وہ لازمی ہیں, اور یعنی یہ جو ٹرائلز کا جو مطلب جو مرحلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرائلز دیکھیں جی, یہ نئی لیگ لانچ ہونے جا رہی ہے. ہمارے کشمیر میں جو ہے پلیئرز کو اس طرح کے نامی گرامی پلیئر نہیں ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہوں, جن کے سٹیٹس ہمیں پتہ ہوں, ہم اٹھا کے ان کو ڈرافٹنگ میں ڈال دیں. تو ان کے لیے ٹرائلز کرنا انتہائی ضروری ہے, اور ٹرائلز اتنے شفاف اس دفعہ ہم نے اس کے کیے ہیں کہ اس سے پہلے لیگز ہوئی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے کرائٹیریا, وہ صرف 2 جگہ پہ ٹرائل کرتے ہیں, ایک مظفر آباد اور ایک میرپور.
ہم نے کہا ہمارے دور دراز کے پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں, کچھ فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم نے ٹرائلز 5 شہروں میں اناؤنس کیے. اچھا 5 اضلاع میں 5 شہروں میں آپ نے؟ جی جی 5 اضلاع میں ہم نے, جس میں مظفر آباد, باغ, راولا کوٹ, کوٹلی اور میرپور. ہم ڈور سٹیپ پہ جا کے ٹرائل کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ کوئی بچہ اس سے محروم نہ رہ سکے. نہیں تو یہ آپ اس کی لانچنگ, یہ تو آیا مرحلہ یعنی ٹرائلز کا آیا مرحلہ, وہ تو ابھی آپ یعنی ابھی آپ کو اس کو اجازت نہیں دی, آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ نے اس کی اجازت نہیں دیا؟ ابھی تک انہوں نے اجازت نہیں دی ہے مجھے ٹرائلز کی, تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اجازت دے دیں گے. کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, کوئی ہم جو ہے آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کو ہم جو ہے مین اسٹریم میں جا کے شو کیس کرنا چاہتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ سے, آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ سے, کہ اس کام میں وہ بھرپور تعاون کریں گے اور بڑھ چڑھ کے ان کو سامنے آنا چاہیے. ٹرائلز کی حد تک تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا لانچنگ کب تک کریں گے؟ یعنی یہ تو ماشاءاللہ آپ کو NOC بھی مل گیا PCB سے, آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہیں, اور کب تک آپ یہ لانچنگ کریں گے اس لیگ کی؟ اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پہلا 2 مراحل میں ہم نے اس کے ٹرائلز کرنے ہیں. پہلے مرحلے کے ٹرائلز ہمارے آزاد کشمیر کے 5 اضلاع میں ہوں گے, اور جیسے وہ ٹرائلز ہمارے ختم ہوتے ہیں اس کے 2-3 دن کے اندر ہم نے لانچنگ کرنی ہے, اور لانچنگ کے بعد پھر ہم نے گلگت بلتستان, پشاور, اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں ٹرائلز کرنے ہیں. اچھا وہاں بھی ٹرائلز کریں گے؟ جی. اچھا یہ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا مطلب جو KSL لیگ ہے, اس میں کتنی ٹیمیں شامل ہوں گی اور اس کا آپ نے کیا میکانزم طے کر رکھا ہے؟ جی اس میں بالکل 6 ٹیمیں شامل ہیں, جس میں سے 5 ٹیمیں جو ہیں مظفر آباد کے 5 جو بڑے شہر ہیں, آزاد کشمیر کے جو 5 بڑے شہر ہیں, مظفر آباد, باغ, راولا کوٹ, کوٹلی اور میرپور, اور 6ٹی ٹیم ہم نے اس میں گلگت بلتستان. اچھا گلگت کو بھی شامل کیا؟ جی گلگت بلتستان. نہیں گلگت کو شامل کرنے کی لاجک کیا, ذرا ناظرین کو بتائیں. گلگت بلتستان ایک تو بیسکلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمارا کشمیر کا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ بھی پسماندہ ہے اسی طرح, وہاں پہ بھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ تاکہ پلیئرز کو موقع مل سکے, تو ان کو شامل کر کے ہم یہ وہاں سے پلیئر بھی ہم لے کے جو ہے نا PSL, نیشنل ٹیم اور مختلف لیگز میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. نہیں تو GB حکومت کو آپ نے اپروچ کیا, ان کا کیا رسپانس ہے وہاں؟ جی بالکل, ہم نے وہاں اپلیکیشن سبمٹ کیا ہے, ان نے بھرپور تعاون کا اور بھرپور طریقے سے ہمیں ویلکم کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے وہاں پہ. اچھا ایک تو پھر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو ظاہر آپ کے یعنی اس کے بعد جب یہ میچ یعنی شروع ہوں گے تو کتنے اسٹیڈیم کا آپ نے انتخاب کیا؟ وہ والا یہ والا مرحلہ آپ نے طے کیا یا بھی اس کا اگلا اسٹیج ہوگا پھر؟ نہیں, ہمیں فی الحال تو جو ہے نا 3 اسٹیڈیمز کے لیے PCB سے ہم نے اپروول لی ہے, جس میں راول پنڈی. یعنی اسٹیڈیم کی بھی آپ کی اپروول ہو چکی ہے؟ جی PCB سے ہو چکی ہے. PCB سے. اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہمیں جو ہے نا جو اجازت نامہ ملا ہے وہ 3 اسٹیڈیمز کا ملا ہے, راول پنڈی, فیصل آباد اور مظفر آباد. ہم ان 3 اسٹیڈیمز میں بھی کرا سکتے ہیں, 3 میں سے کسی ایک میں بھی کروا سکتے ہیں اس وقت کی کنڈیشنز کو دیکھ کے. یعنی آپ کی تیاری کیا ہے کہ یعنی تینوں میں بھی ہو سکتا ہے یا یعنی مطلب کسی 2 میں آپ کیا؟ دیکھیں ہماری تیاری تو تینوں میں ہے, تینوں میں ہم کروا سکتے ہیں. اس وقت کے سرکمسٹانسز ہم نے دیکھنے کیا ہے, ہم کس میں کروا سکتے ہیں. ہم 2 میں بھی کروا سکتے ہیں, 1 میں بھی کروا سکتے ہیں, 3 میں بھی کروا سکتے ہیں, لیکن ہماری جو پریفرنس ہے کہ ہم تینوں میں کرائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا مسعود خان صاحب, ظاہر ہے اتنی بڑی لیگ آپ یعنی قرار ہیں, ظاہر اس کا سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی ہوتے ہیں, پھر ظاہر اخراجات ہیں. یہ سارا چیز آپ کیسے, کیا آپ کی یعنی اس میں شفافیت کیسے آئے گی آپ کی لیگ میں, اور اس کا کیا ذرا تھوڑا سا ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی سیکورٹی کے لیے تو آلریڈی ہم نے PCB نے ہم سے پہلے لیے ہیں. اس میں ہمارے ہر ٹیم کے ساتھ ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں جو سیکورٹی کو بھرپور پہلے پرفارم کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیگ کے ساتھ بھی 2 کرنل صاحبان ہیں جو آلریڈی PCB میں سرو کر چکے ہیں. سیکورٹی کے انٹرنیشنل لیول کی اس کے جو ہے نا میئرمنٹس ہوں گی, ہماری سیکورٹی پہ کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو PCB میں آپ نے NOC دیا ہوا, آپ کی پروپوزل اس کے بغیر NOC ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے کہا شفافیت کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اس کا آفس بنایا ہوا, آج 3 سال ہے, اور آفس میں پراپر طریقے سے ہر چیز ہینڈل کی جا رہی ہے. اس کا پراپر آڈٹ ہوگا. اس میں 10,000 کے اوپر کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی تھرو بینک ہوگی. ایک آڈیٹر بٹھایا ہوا ہے, اور PCB نے بھی ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر ہمارے اوپر رکھا ہے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے گا. تو انشاءاللہ کمپلیٹ شفافیت ہوگی, اس میں کوئی جو ہے نا مالی بے ضابطگیاں نہیں ہوں گی اس میں. اچھا اس میں سب سے اہم جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مسعود خان صاحب کہ اس طرح جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں تو اس میں مقامی کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جی اور یعنی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا پیسے اکٹھے کرنے کی یعنی اگلے مرحلے پیسے جو پیسے اکٹھے کرنے والا معاملات ہے, اس کو آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ جو آپ کی لیگ ہے کشمیر کے نام پہ, اس میں یعنی کشمیر کے کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ آپ اس میں کیسے شامل کریں گے؟
دیکھیں جی، ہم نے پراپر اناؤنس کیا کہ 6 کھلاڑی ہر ٹیم کے اسکواڈ میں شامل ہوں گے، یعنی کشمیر کے کھلاڑی کشمیر کے 6 ہر کھلاڑی ٹیم میں 6 کشمیری کھلاڑی ہوں گے ٹیم کے اسکواڈ میں ٹھیک ہے 20 لوگوں کا جو اسکواڈ ہوتا ہے اس میں 6 کشمیر کے کھلاڑی شامل ہوں گے، اور کم از کم 2 کھلاڑی لازمی ہر پلینگ 11 میں کھیلیں گے کشمیر کے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے نہ صرف پلیئرز رکھے ہیں، ہم نے کشمیر سے سپورٹنگ سٹاف بھی ہم نے کشمیر سے رکھا ہے تاکہ وہ مین سٹریم میں آئیں، سیکھیں اور سیکھ کے کل خود پرفارم کریں. جس طرح آپ کے اسسٹنٹ مینیجر، اسسٹنٹ کوچ، آپ کے کوآرڈینیٹر، میڈیا کوآرڈینیٹر، کمنٹیٹر، اسکورر، ہر ٹیم کے ساتھ یہ 6 لوگ بھی ہوں گے. اچھا، اصل ایشو ہوتا ہے اسپانسر کا، یعنی اسپانسر ذرا آپ کو مختلف لوگ پھر ذرا آپ کے اخراجات طب کہتے ہیں، کیا وہ بھی آپ نے پلان تشکیل دیا؟ ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ اس کو کس سٹیج، یعنی وہ مرحلہ کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، اسپانسرشپ کے بغیر تو کوئی بھی لیگ، کرکٹ کی لیگ نیشنل انٹرنیشنل بالکل نہیں چل سکتی ہے. اتنا بڑا فائنانس انوالو ہے اس میں، تو اسپانسر کا ہونا بہت ضروری ہے. اسپانسر کے لیے ہم نے ایک پلان رکھا ہے، انشاءاللہ اس پلان کے تحت ہم اسپانسر ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو اتنی بڑی لیگ آپ ہونے کو جا رہی ہے ماشاءاللہ، اس میں جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، جو آزاد کشمیر کے کھلاڑی ہیں، جو عام، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، کھلاڑی ہیں، پر امید ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری آپ؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے کھلاڑی ایک تو جو ہے جو میچ کھیلیں گے ان کو میچ فی ملے گی. اس کے علاوہ ہم نے ایک CSR پروگرام رکھا ہے اس میں، جس میں ہر ٹیم کے جو 6 کھلاڑی ہوں گے، ہم چاہتے ہیں ان 6 کھلاڑیوں کو منتھلی بیسس پہ پورے سال جو ہے نا منیمم 30,000 روپیہ دیا جائے تاکہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس ہو جائے، جس میں ان کے گھر والے تاکہ ان کو نہ روکیں کھیلنے سے. اس کے علاوہ ہم آزاد کشمیر کے ہر شہر میں سالانہ ایک اکیڈمی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر ہمیں حکومت آزاد کشمیر نے اجازت دی، ہم ایک اکیڈمی بنائیں گے ہر شہر میں تاکہ وہ جو بچے ہیں جو دور دراز یعنی ان کی رہنمائی ہو سکے، پراپرتی ان کو رہائش مل سکے، یا باقی جو ان کی سہولیات اس میں آ سکیں. رہائش کا بھی ہو سکتا ہے جو بہت دور دراز کے ہیں، لیکن یہ ہے اس میں ان کو جم ملے گا، اس میں ان کو ٹریننگ ملے گی، ان کو ٹیچنگ ہوگی، ان کو کھانے پینے کے آداب، بولنے کے، سب کچھ اس میں سکھایا جائے گا. ایک قسم کے ہم جو ہے کرکٹ ٹیچنگ اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ. اچھا مسعود خان صاحب، یہ بتائیں کہ ذرا اتنی بڑی لیگ ہے جیسے یعنی دنیا کے یعنی جس بھی ملک میں ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ایک اپنا نظام. تو آپ اس پوری لیگ میں جو کشمیر کا کلچر ہے، یہاں اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کیا پالیسی آپ نے اپنا رکھی ہے؟ بالکل جی، کشمیر کا کلچر جو ہے پریارٹی بیسس پہ ہوگا. ہم نے جو اپنا لیگ کا اینتھم تیار کر رہے ہیں اس میں ہم کشمیر سے جو ہے بانو رحمت ہیں، ایک ہماری گلوکارہ ہیں، ہم ان کو اس میں شامل کرنے کا بلکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پروگرام رکھنا ہے اس میں ہمارے ہیروز، کشمیر کا کوئی ہیرو کسی بھی فیلڈ میں ہے وہ، تو ہر میچ میں 2 اننگز ہوتی ہے، 2 اننگز میں 2 ہیروز بلائے جائیں گے. جو ہیروز ہمارے وفات پا چکے ہیں ان کے خاندان میں سے کسی کو بلایا جائے گا، ان کا نام روشن کیا جائے گا، ان کو انعامات دیے جائیں گے. اچھا، ایک ابھی بات ہے مسعود خان صاحب، ذرا آپ کی اتنی بڑی ذرا آپ کی جو لیگ کرنے کو جا رہے ہیں، تو اس کا آپ نے اس کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ کب اس کی جو متوقع ہیں، اس میں سے کون لوگ ہیں، کیا اس کی تیاری ہے، اور اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی انشاءاللہ اس کی افتتاحی تقریب راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. اس کی تیاریاں مکمل ہیں، اور یعنی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں افتتاح ہوگا 4 نومبر کو انشاءاللہ. یعنی آپ نے ڈیٹ بھی طے کر رکھی ہے؟ ڈیٹ ہماری طے ہے، لیگ کی ڈیٹ طے ہے، ہر چیز کی ڈیٹس ہماری طے ہیں. PCB سے جو ڈیٹس ملی ہیں اس کے مطابق ہم اس کو کریں گے. تو اس میں جو افتتاحی میچ میں کون ہوگا، ممنون خصوصی کون ہوگا، اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ افتتاحی تقریب کا تو ابھی ہم نے اس کا ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن جو ہماری لانچنگ سیرمنی ہے اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے، بلکہ بات چل رہی ہے پرائم منسٹر پاکستان اس کے جو ہے نا چیف گیسٹ ہوں گے. اچھا، پرائم منسٹر پاکستان. جی. اچھا ذرا یعنی جو بھی یعنی کوئی کام شروع کریں، ذرا آپ یعنی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو اس لانچنگ میں ایک تو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، محکمہ اسپورٹس بورڈ آزاد کشمیر کی طرف سے کن مسائل کا سامنا ہے، اور کیا وہ یعنی کس لیول پہ ہیں، اور اس کے حل کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ مسئلہ ہے. ایک سپورٹس ہے، ہم سپورٹس کروانے جا رہے ہیں، ہم لیگل ہیں وہاں پہ، ہم پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہیں. سپورٹس بورڈ کے ساتھ آلریڈی ہمارے TORs طے ہو چکے تھے. سپورٹس بورڈ سے فی الحال ہم ٹرائلز کے لیے جو ہے نا ان سے ہم گراؤنڈز اور جو ہے نا اس کے علاوہ سپورٹ مانگنا چاہ رہے ہیں. اس میں مجھے امید ہے وہ سپورٹ کر لیں گے. اگر وہ کوئی ہڈل
اس میں کریٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کشمیر کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ذرا تو یعنی تھوڑا سا یعنی متنازع ہے، لیکن میں یہ ہمارے عوام جاننا چاہ رہے ہیں کہ یعنی پچھلی بھی ایک لیگ ہوئی تھی آزاد کشمیر، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو ریاست کو یعنی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، پھر ایک وہ یعنی ریاست کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ جو آپ کی لیگ ہے جو اس میں آمدن ہوگی، یا اس کے لیے اس کی شفافیت کیسے ہوگی، ٹیکس کا اس کے جو ریاست آزاد کشمیر یا لوگوں کا، اس کا آپ کی لیگ سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کا ایک تو رجسٹرڈ ہماری آزاد کشمیر میں ہے یہ لیگ، اس کے بعد ہم نے اپنا جو ٹیکس کا لگایا ہے، اس کا انکم ٹیکس کا جو ہم نے بنایا سرٹیفکیٹ، اور سیلز ٹیکس کا وہ ہمارا آزاد کشمیر سے ہے، ہم وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، تو ٹیکس ہمارا سارا آزاد کشمیر میں جائے گا۔ اس کا ٹیکس بالکل جو ہے نا ہم نے کہیں اور نہیں دینا ہے، اور اس کے علاوہ کافی وہاں پہ ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اگر ہم وہاں جا کے کرتے ہیں، وہاں کے ٹورزم کو فائدہ ہوگا، کلچر کو فائدہ ہوگا، ہوٹلنگ کو فائدہ ہوگا، کافی کاروبار کے مواقع ملیں گے لوگوں کو۔ یعنی اس سے یعنی آپ کی اس لیے یہ یعنی کتنے اس مطلب آپ کی یہ جو لیگ ہے دورانیے پر مشتمل ہوگی، سٹارٹ کب ہوگا اور اس کا اینڈ کتنے عرصے پر؟ یہ 13 دن کا اس کا دورانیہ ہے، اور اگر ہمیں کمپلیٹ مظفر آباد میں کروانے کی اجازت مل گئی تو 13 دن وہاں جو میلہ سجے گا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے تاجروں کو، سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، یعنی آپ کی اس سے یعنی آپ کی یعنی مطلب اس میں سے یعنی تمام آپ کی تیاریاں مکمل ہیں، یعنی بیچ میں ابھی کوئی مسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے، یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ آپ کے لانچنگ میں یا آپ کے افتتاحی تقریب میں کوئی بڑی رکاوٹ ابھی اس طرح کا کوئی نہیں؟ اس طرح کی بڑی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ صرف افسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے اسپورٹس بورڈ پہ کہ بجائے انکرج کریں بچوں کو، بجائے وہ ہمیں ویلکم کریں، جو کام ان کا کرنے والا ہے وہ ہم آ کے کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ہم اس میں کم از کم جو ہے نا ابھی تک ہمارے پاس 6000 بچہ آزاد کشمیر سے رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ اچھا، 6000 بچہ رجسٹر ہو چکا ہے ٹرائلز کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ۔ اور مجھے بتائیں کہ اگر وہ 6000 بچہ وہاں سے، اگر ہم یہی ٹرائل پنڈی میں کرتے ہیں تو ان 6000 بچے میں سے 600 بچہ بھی یہاں نہیں آ سکے گا۔ ہم اس لیے ہم ہر شہر میں جا رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس کو ہم سامنے نکالیں۔ اچھا، اس کے ذرا جو آزاد کشمیر حکومت ہے، وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب خود ایک شفاف آدمی ہیں اور وہ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ جو آپ کے یعنی اسپورٹس بورڈ آزاد کشمیر کی طرف سے جو مسائل کھڑے ہیں، کیا وزیر اعظم سے حکومت آزاد کشمیر نوٹس میں آپ نے بات چیت معاملہ لایا؟ آپ ابھی مسائل کا تو مجھے نہیں تھا پتہ، لیکن میں نے جو ہے اپلیکیشن چیف سیکرٹری صاحب کو اور اس کے بعد اسپورٹس منسٹر جو ہیں انہیں آلریڈی میں اپلیکیشنز دے چکا ہوں کہ یہ ٹرائلز کروانے جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ مجھے کوئی ریٹن وہ دے دیں کہ یہ آپ کی چیزیں پوری کریں، آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہیں، یا آپ کے جو ہے نا کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں ہیں، تو مجھے سمجھ آئے میں نے کچھ پورا کرنا ہے۔ بغیر کچھ میرے ساتھ رابطہ کیے ایک بیان جاری کر دیا گیا جی کہ یہ غیر قانونی ہے، اس چیز پہ انتہائی افسوس ہے ہمیں۔ یہ جب اس نے ڈی جی صاحب نے جو بیان جاری کیا سوشل میڈیا میں نے بھی آج اس کا دیکھ کا آج ان کا دوسرا بیان ہے، تو آپ نے یعنی آپ کے اس یعنی لیگ کی طرف سے کسی نے ان سے بات کی ہے کہ انہوں نے اس طرح غیر ذمہ داری بات کیوں کی ہے کہ ایک اہم ترین جو لیگ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی؟ ہاں، ڈی جی صاحب سے پرسوں میری بات ہوئی تھی، ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے میں راولا کوٹ جا رہا ہوں اور واپس آئیں تو آپ آ کے بیٹھیں۔ آج میں نے صبح اپنے ڈائریکٹر ہیں ادھری دلاور میر، انہیں بھیجا ہے میں نے، تو کہتے ہیں ڈی جی صاحب ابھی آئے نہیں ہیں۔ تو آج دوسرا بیان میں نے ابھی آپ کی طرف سے دیکھا کہ ڈی جی صاحب نے ایک اور بیان جاری کر دی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ ڈی جی صاحب کے اس کے یا تو ان کے علم میں نہیں ہے، یا جو ہم نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے باضابطہ اس کی ڈائری نمبر ہمارے پاس موجود ہے، یا وہ اپلیکیشن ان تک پہنچی نہیں ہے، اور اگر پہنچی ہے تو پھر انتہائی افسوس کی بات ہے اگر وہ اس طرح کا بیان جاری کرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار حکومت کے ذمہ دار آدمی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا، یہ خود سے کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی پھر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ان کا۔ اچھا، مسعود خان صاحب جو پاکستان کے بڑے پلیئر ہیں، جس میں یعنی میں دیکھا تھا آپ کا شاہد افریدی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوگا معین خان سے، ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اس کو اور اچھا بنانے کے لیے، معیار بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ جو مطلب جو کے ایس ایل ہے ایک معیاری لیگ بنے اور مطلب جو پی ایس ایل کے لیول پہ اپنے آپ کو پلے؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ پی ایس ایل کے بعد دوسری بڑی لیگ ہوگی یہ پاکستان کی۔ ہم پی ایس ایل کے لیے ایک ہیلپنگ اینڈ کے طور پہ کام کریں گے، ہم یہاں سے پلیئر نکال کے پاکستانی قومی ٹیم میں بھیجیں گے، ہم یہاں سے پلیئر نکال کے پی ایس ایل کو دیں گے۔ اس کے لیے اقدامات ہم نے یہ کیے، جیسے معین خان ہے، ایک بڑا نام ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، شاہد افریدی ایک بڑا نام ہے، اس طرح مصباح الحق، محمد حفیظ، شعیب ملک، یہ تمام لوگ آئیں گے، کوئی کوچز کی صورت میں، کوئی منٹورز کی صورت میں، جو ہمارے بچوں کو، ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی، بچوں حوصلہ افزائی کے لیے بالکل حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور انہیں سکھائیں گے بھی یہ۔ اچھا، تو یہ انشاءاللہ یہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک 2 پلیئر ہمارے آزاد کشمیر سے زمان اور
सलमान रशाद गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे भी बड़ा फ़ख्र है कि सलमान रशाद को 2018 में मैंने लाहौर कलंदर से एक टीम परचेज़ की और कश्मीर कलंदर के नाम पे मैं अपने कश्मीर के बच्चों को लाहौर लेके गया। वहाँ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाइट्स में पहली दफ़ा मैंने फ्लड लाइट्स में उनको खिलाया है। और वहाँ से सलमान रशाद फिर ऑस्ट्रेलिया गए, पाकिस्तान की टीम में खेले। इस चीज़ का बिल्कुल जो है मुझे फ़ख्र महसूस होता है। इसके अलावा ज़मान खान 2019 में मीरपुर में मैंने एक मीरपुर सुपर लीग के नाम से एक लीग करवाई और जिसमें मेरी टीम के में शामिल थे ज़मान खान। वहाँ से वो निखरे सामने आए और खेलते हैं, अभी पाकिस्तानी टीम में खेलते हैं और मेन बॉलर हैं। इस तरह कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेपनाह टैलेंट छुपा हुआ है। हमारा मकसद है उसको सामने लाना और एक नहीं 10 ज़मान खान 10 सलमान रशाद हम देना चाहते हैं पाकिस्तान टीम को। अच्छा मसूद खान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ज़रा आपने ज़रा जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं ये भी जाएंगे अगर ये मुजफ्फराबाद, एक तो बताएं आज़ाद कश्मीर में 2 स्टेडियम है, एक तो मुजफ्फराबाद है, दूसरा जो मीरपुर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यानी ये जो यानी स्टेडियम है मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, क्या उस मेयार के मुताबिक है? स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए आपकी क्या हिकमत है या आप क्या तावन करेंगे हुकूमत से? देखें जी, हुकूमत से अभी जो मुजफ्फराबाद का स्टेडियम है उसमें काफ़ी चीज़ें अभी करने वाली हैं। वाशरूम्स उसके उस मेयार के नहीं हैं, उसके डग आउट्स नहीं हैं, पवेलियन नहीं है, उसमें प्रॉपर जो है हालांकि 3 लीग वहाँ हो चुकी हैं पहले मुजफ्फराबाद जी प्रॉपर उसमें केबलिंग नहीं है, जनरेटर नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ ग्रास उस लेवल की नहीं है, पिचेस उस तरह की नहीं बनी है। अगर हमें वहाँ पे ये लीग करवानी हुई तो कम से कम हमें 2 महीने का टाइम चाहिए इनको अपग्रेड करने में। तो इसके लिए क्या तजवीज़ है आपकी कि यानी आपके पास यानी टेक्निकल स्टाफ या जो यानी चीज़ें मौजूद हैं कि आप इस यानी दोनों स्टेडियम को अपग्रेड करेंगे और आपका तावन देंगे? आप नहीं, 1 साल में एक ही स्टेडियम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इजाज़त देती है तो इंशाल्लाह हम अपनी लीग कंडक्ट कराने से पहले तकरीबन इसको हम अपग्रेड कर जाएंगे। अच्छा, आपकी क्या तजवीज़ है अगर यानी ये लीग है कश्मीर के नाम पे है तो ज़रा इसको तो जो आज़ाद कश्मीर के मतलब इसके जो मसाइल हैं, क्रिकेट के जो मसाइल हैं या जो मतलब जो स्टेडियम के मसाइल हैं, तो इसके मुख्तसर बताएं कि यानी हुकूमत को क्या करना चाहिए स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए, और हुकूमत और आपका यानी जॉइंट वेंचर किस सतह का चाहिए आपको? देखें जी, हुकूमत के जो TORs हैं, जो जॉइंट वेंचर होना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हमने अपने एक तरफ से तजवीज़ दी है कि हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को सालाना 1 करोड़ रुपया देंगे इस मद में कि उस स्टेडियम्स को, पिचेस को अपग्रेड करे। इसके अलावा हर शहर जो बड़े शहर हैं, शहर में एक एकेडमी बनाएंगे और उस एकेडमी को बाज़ाब्ता पूरा 12 साल हम फंक्शनल रखेंगे। उसमें कोचेज़ होंगे, उसके जो भी अखराजात होंगे वो कश्मीर सुप्रीम लीग बर्दाश्त करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या हमारे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर है मसूद खान साहब, कि आपने ये कश्मीर का नाम क्यों रखा? ज़रा आपके पास ज़रा इलाकाई ये लीग है, मसाइल भी अखराजात बहुत हैं, तो क्या इससे आपका ये यानी जो आपका कश्मीर से तल्लक भी है तो क्या आप इसको यानी पूरा कर पाएंगे? अवाम अतमाद पूरा उतर भी जाएंगे, ये सारे मामला हल हो जाएंगे सारे? देखिए जी, कश्मीर का जो नाम है, सबसे पहले तो हम कश्मीरी हैं, उसके बाद कश्मीर का एक इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है जी कि ये टेररिस्ट हैं कश्मीरी, ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है। वो हम चीज़ एक कश्मीर का सॉफ्ट इमेज हम दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, पुरअमन लोग हैं। यहाँ पे खेल भी होते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं, नेशनल भी आते हैं और अमन के साथ हम खेलना चाहते हैं। हमारा स्लोगन भी यही है, लीग फॉर पीस, खेलो अमन के लिए। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया।